پھر آج جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خرابی کھل کے سامنے آ گئی ہے، خشکی میں اور تری میں، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، فساد مانے خرابی کو کہتے ہیں، اور فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے مراد کاموں کا خراب ہو جانا، آفتوں کا آنا۔ زمین میں فساد یہ ہے کہ بارش کا نہ ہونا، کھیتی کا نہ ہونا، یا بارش تو بہت ہوتی ہے مگر فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے، مار کٹائی، لوگوں کا امن ختم ہو جانا۔ آج ہمارے زمانے میں سارے کام ہو رہے ہیں، بلڈنگوں کو اڑا دیا جاتا ہے، لوگوں کی گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں، موبائل چھین لیے جاتے ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے بھی سکون سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ خشکی میں فساد کی دلیل ہے کہ خشکی میں فساد آ چکا ہے۔ اسی طرح سمندروں میں بھی طوفانوں کا بہت زیادہ ہونا، تیز ہواؤں پہ چلنا جس سے تجارت نہ کی جا سکے، یا لڑائی جھگڑے جیسا کہ آج کل سمندروں میں جنگ ہوتی ہے، سمندری ڈاکو ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، یا سمندری طوفان آتے ہیں۔ تو یہ خشکی اور تری دونوں طرف فساد برپا ہو چکا ہے، اور مختلف زمانوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی بچا ہوا ہے۔ تو ابھی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تو یہ سب کچھ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ لوگوں نے جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو لوگ پھر ان آفتوں میں مبتلا ہو گئے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا فساد برپا ہو رہا ہے، لوگوں کا امن ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کو ہمارے سامنے کی باتیں کہ ذبح کر دیا جاتا ہے انسانوں کو، ہمارے جیسے ان کے سروں کو کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، ان کے جسم کی کھالیں اتاری جاتی ہیں، سگریٹوں سے ان کے جسموں کو داغا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے درمیان کی تنظیمیں لوگوں کو سزا دینے کے لیے کسی کو جسم پہ استری لگا رہی ہے، کسی کو کچھ کر رہی ہے، کسی کو کچھ کر رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے فساد ہمارے بیچ میں ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے لوگوں کی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور جب لوگ اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ امن پیدا فرما دیتا ہے، خشکی میں بھی تری میں بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے تو بہت زمانے آئے لیکن وہ ایک آئیڈیا ہے ہمارے سامنے کہ نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ ایک عورت یہاں سے سفر کرے گی اور وہاں تک جائے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، تو زلزلہ میں زمین کا فساد ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور زمین کو کوڑا مارا کہ ٹھہر گیا زمین، کہ عمر تجھ کو انصاف نہیں کرتا، تو زلزلہ رک گیا۔ عزیزان محترم، یہ دیکھیے، تو یہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فساد کو ختم کر دیتا ہے، امن و امان کو قائم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو زمین پہ جو فساد برپا ہوا ہے، سمندروں میں، زمین میں، خشکی میں، تری میں، تو یہ سب کا سب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ کس لیے؟ لِيُذِيقَهُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزہ چکھا دے، بعد الذی عملوا، ان کے بعض کرتوتوں کا، دنیا میں بھی ان کو کچھ سزا ملے، جو آخرت میں وہ تو باقی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملے، لعلہم یرجعون۔ اور دنیا میں سزا دینے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، تاکہ ان کو جھٹکا لگے، تاکہ وہ لوٹ کے آ جائیں ان گناہوں کی زندگی سے، اللہ کی طرف آ جائیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں، شریعت کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے پروسیس چل رہے ہیں، مگر
انسان کا معاملہ کیا ہے کہ بہت کم سمجھتا ہے، بہت کم توجہ کی طرف آتا ہے، بہت کم لوٹ کر آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست یہ خطاب کیا گیا، اور آپ کے طفیل آپ کی امت سے خطاب کیا گیا، تمام پڑھنے والوں سے خطاب ہے. تو اس میں نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ یہ کفار، ان کے یہاں پر جتنے بھی تباہیاں آ رہی ہے، بربادیاں آ رہی ہے، تو یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، ہر انسان میں فساد برپا ہوتا ہے. بزرگوں نے اس کی صوفیانہ تفسیر بھی کی ہے، جس کو تفسیر اشعری کہتے ہیں، کہ خشکی سے مراد انسان کا نفس ہے. اور انسان کے نفس میں فساد کب برپا ہوتا ہے کہ جب وہ حرام کھانا شروع کر دے اور گناہ کے کام کرنا شروع کر دے، تو انسان کے خشکی میں یعنی اس کے نفس میں فساد برپا ہو جاتا ہے. اور باہر سے مراد، تری سے مراد انسان کا قلب ہے. اور اس قلب پہ فساد کا برپا پیدا ہوتا ہے جب اس میں حسد، کینہ، بغض، عناد، لالچ، دنیا کی محبت آ جائے، عہدے کی محبت آ جائے، مجھے سرداری مل جائے، مجھے لیڈر بنا دیا جائے. تو یہ چیزیں دل کے اندر فساد برپا کر دیتی ہے. تو میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں فساد سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے دین کی طرف آنا ہے. فرمایا کہ قل سیروا فی الارض، فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیسا انجام ہوا تم سے پچھلے لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. کان اکثرهم مشرکین، اور ان میں سے اکثر مشرک تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ گزشتہ قوموں کی طرف توجہ کرنے کا کہتا ہے کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. تو عربوں کے یہاں پر تو قوم عاد، قوم ثمود کے نشانات موجود تھے کہ جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے، پھر وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا. تو انہیں اس میں غور کرنے کا بڑا آسان موقع تھا. اور ہمارے یہاں پر بہت آثار ہیں. ہڑپا کے آثار موجود ہیں، موہنجو دڑو کے آثار موجود ہیں، جس کو ہم لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ 7 شریف میں کہتے ہیں وہ بستی الٹی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبرت لینے کے لیے نہیں جاتے کہ اللہ کی نافرمانی کی تھی تو ان تہذیبوں کو پورا کا پورا مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو ہم تو سیر میں لگے، اس میں بھی جہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی وہاں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. تو لیکن یہ عبرت کی جگہ ہے، اور یہاں پہ عبرت سے کام لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ جب بھی اس قسم کے مقامات سے گزرے کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب آئے، ظاہر سی بات ہے موہنجو دڑو کی جو بستی ہے یا اسی طرح ہڑپا کی جو بستی ہے، وہاں پہ اللہ کا عذاب آئے تبھی تو وہ قومیں ختم ہو گئی، صرف ان کے نشانات باقی رہ گئے. تو ایسی جگہ پر انسان کو گھومنے پھرنے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سنت یہ ہے کہ جب ایسے مقامات سے گزرے تو فوری طور پہ جلدی سے گزر جائے استغفار کرتا ہوا کہ یہاں پر اللہ کی لعنت برسی ہے. تو آج ہمارے یہاں اس کو سیر سپاٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. معاذ اللہ، یعنی دل کتنے غفلت میں چلے گئے ہیں، دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں. جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جا کے غور کرو، تو غور کرنے کے بجائے ہم لوگ وہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں. معاذ اللہ.